الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نفس عطا فرمایا جس میں فجور اور گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی اور اس میں نیکی اور اچھے اعمال کی صلاحیت اور طاقت بھی رکھی۔ اب انسان پر آخر لمحے تک اپنی اصلاح لازم ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرتا رہے، انسان اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہے، انسان اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی فکر کرتا رہے، یہ انسان پر لازم ہے۔ اور یہ کام اتنا ضروری ہے، تزکیہ نفس کا، اپنی اصلاح کا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں اٹھائیں۔ 7 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی۔ اب جب ایک بندہ سچا ہو اور سچا ہونے پر لوگ اس کی عام بات پر بھی یقین کر لیں، اب اگر وہ بندہ قسم اٹھائے تو اس کی بات اور مضبوط ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ سچا انسان 7 قسمیں اٹھا لیں تو سب کو اس پر راسخ یقین ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل سچی ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر شک کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک، جسے قسم اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اپنی بات منوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مانے اس کا فائدہ، نہ مانے اس کا اپنا نقصان، اللہ کی رب کی خدائی میں، رب کی ربوبیت میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی، لیکن وہ رب بندے کے سامنے 7 قسمیں اٹھا کے ایک بات فرما رہے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ یہ 7 قسمیں اٹھا کر فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جس نے اپنے آپ کو پاک، 7 قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، 7 قسمیں اٹھا کے بآخر میں فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنا تزکیہ کیا، اپنی اصلاح کی، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنا تزکیہ نہ کیا، وہ ناکام ہو گیا، اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ 7 قسمیں اٹھا کر، 7 قسمیں بیان فرما کر اس کے بعد ایک بات فرمائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بڑا وزن ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ بات جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں اٹھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا، نفس کو پیدا فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں گناہ اور نیکی کے کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی۔ یہ نہیں کہ صرف نیکی کرنے کی صلاحیت رکھی پھر تو آزمائش نہ ہوئی، پھر امتحان نہ ہوا، پھر ہر بندہ مجبور ہوتا، جیسے فرشتوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ شیطان کے اندر اب نیکی کی صلاحیت سلب ہو چکی ہے، اب وہ نیک کام ہی نہیں کر سکتا۔
انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر فجور یعنی گناہ کے کام اور وَتَقْوَاهَا تقوی کے کام دونوں الہام کر دیے، دونوں اس کے اندر فٹ کر دیے۔ اب یہ جو نفس ہم نے عطا کیا ہے، یہ نفس گناہ بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتی ہے۔ 7 قسمیں اٹھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس نفس کو پاک کیا، اس کو پاک کرنے کی فکر کی، قد افلح وہ کامیاب ہو گیا۔ تحقیق یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قد فرمایا، قد تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اب جس کام کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، خانقاہی کام کو، اصلاحی کام کو، تزکیہ نفس کو، طریقت کو، اصلاح باطن کو، اس پر اللہ 7 قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ جس نے تزکیہ کیا، تزکیہ باطنی اعمال کو سنوارنے کو کہتے ہیں، اپنے باطن کو سنوارنے کو تزکیہ کہتے ہیں، باہر کو ظاہر کو پاک کرنے کو طہارت کہتے ہیں، اندر کو پاک کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں اٹھانے کے بعد تزکیہ فرمایا کہ جو تزکیہ کرے گا یعنی اپنے باطن کو پاک کرے گا، اپنے باطن کو رذائل سے پاک کرے گا اور اپنے باطن میں اخلاق حمیدہ، صفات حمیدہ ڈالے گا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کی فکر نہ کی وہ ناکام ہوا، وہ خسارے میں گیا، اس نے بہت بڑا نقصان کیا، قد خواب، اس نے بڑا نقصان کر دیا۔ تو جو بندہ دنیا میں اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا وہ بہت بڑا نقصان کر رہا ہے۔ ایک بندہ زندگی گزار رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ کیا میرا اندر، میرا باطن جو ہے وہ پاک بھی ہے یا نہیں، میرا باطن اللہ کو پسند بھی ہے یا نہیں، میرے باطن کا تزکیہ ہو چکا ہے یا ابھی نہیں ہوا، کبھی اس نے فکر ہی نہیں کی۔ تو قد خواب من دساہا یہ ان لوگوں میں ہے جس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا۔ ہم میں سے ہر شخص نے جس طرح زندگی، گھر، ظاہر سنوارنے کی فکر میں ہے ہر بندہ، اسی طرح ہر بندے کو اپنے باطن کو سنوارنے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ میں کس طرف جا رہا ہوں؟ اچھا، خود پتہ نہیں چلتا، خود اپنے آپ کے عیوب نظر نہیں آتے۔ انسان ہمیشہ اپنی خوبیوں پہ نظر رکھتا ہے، اپنے عیوب پہ نظر نہیں رکھتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اوروں کے عیبوں پہ میں نظر رکھتا تھا، جب میں نے اپنے عیبوں کے دیکھا تو دوسروں کے عیب مجھے عیب ہی نہ لگے، جب میں نے اپنے گریبان میں دیکھا کہ مجھ میں کتنے عیوب ہیں تو پھر لوگوں کے عیب مجھے عیب ہی نظر نہیں آئے کہ میں اتنا بڑا معیوب ہوں، میرے اندر اتنے عیب ہیں۔ تو انسان کو اپنے عیوب دیکھنے چاہیے اور دوسروں کی خوبیاں دیکھنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں، دوسرے کو عیوب دیکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موت تک ہمیں اپنے عیبوں کو دور کرنے کی طاقت اور توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے، ہمیں تو اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں، تو خوبیوں کو دور کرنے کی کون فکر کرتا ہے؟ اور ہمیشہ دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں۔ جب دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں اور اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں تو ہمیشہ ہم خوش آمد اور خود پسندی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم تو بہت ماشاءاللہ، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ تو جو بندہ خود کو اچھا کہے گا وہ اپنی اصلاح کی فکر کیسے کرے گا؟ جو اپنے آپ کو کامل سمجھے گا وہ اپنی فکر کیسے کرے گا؟ عام ہے، خاص سے ہے، عالم ہے، عامی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک کو اپنے عیوب پر نظر رکھنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور اپنی اصلاح بہت ضروری ہے۔ لیکن اصلاح کیسے کی جائے؟ وہ عیوب کیسے ٹٹولے جائیں؟
باطن کو کیسے دیکھا جائے؟ ظاہر تو ایک شیشہ ہے، شیشے میں دیکھتے ہیں، اپنا چہرہ بھی سنوار لیتے ہیں، چہرے پر داغ بھی دور کر لیتے ہیں، بال بھی سنوار لیتے ہیں، لیکن جو باطن ہے، باطن ہم کس شیشے میں دیکھیں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف پر ان کی بڑی گہری نظر تھی اور بڑی گرفت تھی، اور انہوں نے بڑا کچھ لکھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر، تصوف پر، تزکیہ پر انہوں نے 4 طریقے لکھے ہیں اپنے نفس کی اصلاح کے، کہ جو بندہ چاہے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کروں، ظاہر تو میں سنوارتا ہوں، ابھی ہر بندہ ماشاءاللہ نہا دھو کے، کپڑے خوبصورت پہن کے، عطر لگا کے، بال سنوار کے وہ آ گیا ہے، ظاہر تو ہم نے سنوار لیے۔ باطن کو سنوارنے کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ اور پہلا طریقہ صاحب شریعت اور صاحب طریقت، شیخ اور مربی کی خدمت میں رہنا۔ کوئی ایسا مرشد، کوئی ایسا پیر، کوئی ایسا شیخ ہو جو آپ کو آپ کے رذائل بتائے، آپ اس کے سامنے اپنے عیوب بیان کریں، وہ ان عیوب کو دور کرنے، رفع دفع کرنے کی آپ کو تراکیب بتائیں۔ قحط الرجال کے اس زمانے میں بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ایک اچھا شیخ، ایک باشرع، ایک صاحب طریقت، ایک شخص مل جائے گا جو کم از کم آپ کے لیے کافی ہوگا۔ عموماً شیطان یہاں پہ ایک دھوکہ دیتا ہے، وہ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو کوئی ایسا شیخ، ایسا پیر مل ہی نہیں رہا کہ جن سے ہم بیعت ہو جائیں، ہر ایک میں تھوڑی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ ہو، مرید ہو، عالم ہو، عامی ہو، سب انسان ہے، سب خطا کے پتلے ہیں، ہر کسی سے کوئی نہ کوئی خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ آج کے دور میں اکابرین کے صفات والے شیوخ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ وہ زمانہ کچھ اور تھا، وہ دور کچھ اور تھا، اس کے ضروریات کچھ اور تھیں، وہاں کا ماحول کچھ اور تھا، اس وقت کا ماحول کچھ اور ہے۔ یہاں اگر آپ چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے نکلیں گے نا تو اکابرین کی طرح شیخ آپ کو نہیں ملے گا، لہٰذا اکابرین کی طرح شیخ ڈھونڈنے کی غلطی نہ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا شیخ مل جائے جس میں یہ 4-5 کوالٹیاں ہوں تو آپ کے لیے وہ سوئیٹیبل ہے، آپ کے لیے مناسب ہے، آپ ان سے بیعت کر لیں۔ نمبر 1، کچھ نہ کچھ ضروریات دین کے بارے میں علم رکھتا ہو، اگرچہ باضابطہ عالم نہ ہو، ضروریات دین، حلال حرام، فرض واجب، مکروہ مباح، ان کے بارے میں جانتا ہو، باضابطہ عالم نہ بھی ہو۔ نمبر 2، حرام اور مکروہات سے وہ پرہیز کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کا اکثر وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا ہو، اکثر وقت ان کا اللہ کے ذکر میں گزرتا ہو۔ نمبر 4، وہ ظاہری طور پہ مکمل باشرع ہو، ایسا نہیں کہ داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے لیکن 5 وقت نمازیں پڑھ رہا ہے، ظاہری طور پہ مکمل باشرع ہو۔ جو خود باشرع نہیں ہے وہ دوسرے کی اصلاح کیا کرے گا؟ جسے خود داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہے وہ دوسرے کو سنت رسول پہ لانے کی کیا وہ کرے گا؟ لہٰذا ایک شیخ، ایک پیر، ایک مرشد، ایک مربی کے لیے لازمی ہے کہ ظاہری طور پہ کم از کم وہ سنت پر کاربند ہو۔ جو شخص اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو سجا نہیں سکتا، وہ دوسروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت کیا بتائے گا؟ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وہ خود باشرع ہو۔ اور نمبر 5، اس کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کو تھوڑی بہت آخرت کی یاد آ جائے، آپ کو تھوڑی بہت ان کی مجلس میں بیٹھ کر آپ دین سیکھیں، آپ ان کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی دل کی اندر کی کیفیت بدل جائے تو یہ شیخ، مرشد، مربی آپ کے لیے کافی ہے۔
پہلے حکیم لقمان ہوا کرتے تھے، حکیم جالینوس ہوا کرتے تھے۔ اس وقت حکیم لقمان ملتے ہیں، حکیم جالینوس ملتے ہیں؟ کیا یہ آج کل کے ڈاکٹر ان حکیموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو نبض دیکھ کر آپ کی پوری باڈی کی بیماریاں تلاش کر کے آپ کو بتاتے تھے؟ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ قحط الرجال ہے کہ یہ اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم علاج نہیں کرواتے۔ آپ کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر مل جائے گا، لیکن اس وقت کے مطابق۔ وہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر آپ کو 5-10 گھنٹے بھی دیکھے آپ کی بیماری کی تشخیص نہیں کر سکتا جب تک آپ کے بلڈ ٹیسٹ نہ دیکھ لے۔ اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار اس وقت کے وکیل یہ سب 2 نمبر ہیں، جیلی ہیں، پیسے کھانے والے، رشوت خور ہیں، لہٰذا ہم مقدمہ ہی نہیں لڑتے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا۔ کبھی کسی نے دنیا کے کسی بھی بندے کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ اب اصل نہیں مل رہے، 1 نمبر نہیں مل رہے۔ تو جب دوسری جگہ یہ حال ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں گزارا کرنا ہے۔ تو جو ہم سے اچھے ہیں کم از کم وہ ہمارے لیے بہتر ہے، روحانیت میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کے قرب میں ہم سے بہتر ہیں تو وہ ہم سے اچھے ہیں۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، یہ چونکہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور 4 طریقے اپنے نفس کی اصلاح کے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پورے کریں گے۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ تاخیر بھی ہوئی اور یہ موضوع بھی ذرا لمبا ہے جو بہت اہمیت کا حامل بھی ہے۔ 2 بندے تھے، ایک بندہ تھا ڈاکو تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی میری عمر زیادہ ہو گئی، اب میں ڈکیتی تو نہیں کر سکتا، لہٰذا اب یہ پیری مریدی کا سلسلہ خوب چلے گا، میں یہی کر لیتا ہوں۔ اس نے داڑھی رکھی، سر پہ پگڑی باندھی، کہیں دور جا کے جہاں اس کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا وہاں بیٹھ گیا اور لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ اب اسے کچھ نہیں پتا بیچارے کو، نہ علم ہے، نہ شریعت ہے اس کے پاس، نہ طریقت ہے، نہ تصوف کا علم ہے، نہ شریعت کا علم ہے، بس جو بھی آتا ہے اس کو کہتے ہیں بس اللہ اللہ کرو۔ اب یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ اللہ اللہ کرو، جو بھی اس کے پاس آتا ہے اسے وہ کہتے ہیں بس اللہ اللہ کرو، وہ جاتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے۔ 2 نوجوان آئے، انہوں نے کہا کہ یار ہمارے علاقے میں بہت بڑی بزرگ ہستی آئی ہے، چلو ہم بھی ان سے بیعت ہوتے ہیں۔ وہ 2 نوجوان بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا حضرت کیا کریں؟ کہا اللہ اللہ کرو۔ وہ گئے اور بیٹھے اور اللہ 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 کرتے 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 وہ مقام ولایت تک پہنچ گئے۔ وہ 2 نوجوان مقام ولایت میں ایک درجہ وہ بھی ہے جب منازل، لوگوں کے منازل، لوگوں کی پرواز روحانی وہ انسان کو نظر آتی ہے کہ فلاں کی روحانی پرواز کہاں تک، فلاں ولایت کے کس درجے پر ہے، قطب ہے، ابدال ہے، کس درجے پر پہنچا ہے۔ تو وہ نوجوان ایک مرتبہ بیٹھے اور مراقبہ میں اور کہا کہ چلو اپنے شیخ کو دیکھیں کہ ہمارے شیخ ولایت کے کس مقام پر ہیں۔ تو جب وہ مراقبہ کرنے بیٹھ گئے تو ولایت کا ایک درجہ دیکھا، وہاں شیخ نہیں ہے، دوسرا دیکھا نہیں ہے، تیسرا، چوتھا، 5واں، جتنے ولایت کے درجے ہیں تمام کی سیر کرائے، کہیں پہ بھی ان کا شیخ نہیں ملا۔ تو واپس مراقبے سے اٹھے اور توبہ استغفار کیا کہ یا اللہ ہماری توبہ، ہم نے اپنے شیخ کی گستاخی کی، ان کی پرواز تو وہاں تک ہے جہاں تک ہماری پرواز ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنے شیخ کے پاس آئے اور شیخ سے کہا کہ شیخ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کی پرواز دیکھنے نکلے تھے اس میں مراقبہ میں، ہماری جہاں تک پرواز گئی اس سے تو آپ اوپر تھے۔ شیخ رونے لگے اور کہا کہ بھئی مجھے معاف کر دو، میری کوئی پرواز ورواز نہیں ہے، میں تو چور تھا، ڈاکو تھا، میں تو یہاں آیا توبہ کر کے، میں نے کہا کہ چلو اب کام تو ہو نہیں ہو رہا تو چلو پیری مریدی شروع کرتے ہیں۔ تو اب لیکن ان کو اللہ اللہ پر لگا دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت تک پہنچا دیا۔ تو اگر آپ کا شیخ آپ کو سیدھے راستے پر لگا رہا ہے، اس کے عمل کو نہ دیکھیں، آپ اس کے بول کو دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ وہ آپ کو کہہ رہا ہے نماز پڑھیں، سنت کی پابندی کریں، اللہ اللہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ ایک دن منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔
تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد ان نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اپنے شیخ کے لیے، جس بندے کی برکت سے، جس بندے کی بیعت سے، جس بندے کی ذکر سے وہ ولایت کے درجے تک پہنچ گئے، وہ اب اپنے شیخ کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے شیخ کو معاف فرما۔